May I نہیں answer بہن سے this? بات کر رہا ہوں ابھی صبر کریں باقی لوگ بہن کو موقع دیں اچھا آپ بول رہے ہو کہ وہ جیسے ارے کہ بہن سلیمان علیہ کو السلام. موقع دے تو بہن ہے صبر کرنا بہن کو موقع دے ٹھیک ہے، آپ نے جب بولا کہ چونٹی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی پھر بھی آپ مان رہے، تو اسی بات پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر چونٹی کی ایسی کوئی نسل مل گئی تو ہم ابھی غلط ہو جائے گے. اور دوسرے سوال پہ سوال کے جواب پہ میں ابھی آ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ اس کو وہ بات نہیں پتا ہوگی. ہم کیسے مان لیں گے کہ اس کو وہ بات نہیں پتا ہوگی، ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کون ان کا راجا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کسی جانور کو پتا ہوتا ہے لوگوں کے نام کیوں نہیں پتا ہوتا؟ ہیں رائٹ، ہلو. animals know the names of people اینیمل ڈزنٹ نو دا نیم آف پیپل، پر انہیں پتا تو perfect ہوتا ہے نا ایک سیکنڈ کہ تو یہاں پہ لفظ ہے لکھا ہے کہ چونٹی نے چونٹیوں کا کہ حضرت سلیمان اور اس کی فوج آ رہی ہے. میں نے پوچھا ہے چونٹی کو کیسے پتا لگا کہ یہ سلیمان اور اس کی فوج ہے. دیٹس مائی کوشچن. May I answer this? نہیں بھائی سے بہن کیا تمہیں لڑکیوں کو موقع دینے کا آدھی دماغ والی ہے؟ مجھے پتا تمہارے محمد نے بتایا لڑکیاں آدھی دماغ والی ہیں لیکن وہ تمہارے گھر میں ہیں میرے چینل پہ نہیں ارے ہے. وہ آپ کے وہ گھر میں ہوگی بول آدھے چکی ہے دماغ نا. کے Shut up! ایسا. صبر کرو. تم لوگ کے گھر میں ہیں تمہارے محمد نے کہا ہے میرے چینل پہ نہیں کہا کسی نے. بکواس بان حد ہو گئی ہے یار. عزت ہی نہیں کرتے تم لوگ دیویوں کی بہنوں کی بغیرت. جی بہن بولے. اللہ نے ان چیٹیوں کو کوئی ایسی نالج کوئی نالج سیل ایسا دیا ہوگا جنہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے. دیکھیں that's the major question now. So you already realize the problem. آپ نے problem realize کر لی ہے and that is where the problem lies. and بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے problem realize کر لی ہے. میجر پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہو گئی ہے یہاں پہ کہ چونٹی چاہے آپ نکال لیں دنیا میں کوئی چونٹیوں کی نسل جو کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں وچ از ناٹ دیئر رائٹ. لیکن سلمان کے زمانے میں یہ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا بھائی فار اسٹریچ بہت فار اسٹریچ. پرابلم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہانیاں ہی دے رہا ہے ہمیں. ہی از گیونگ اس لیجنڈز آف دی اولڈ ٹائم پاسٹ کی لیجنڈز دے رہا ہے. اس میں پاسٹ کی لیجنڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چونٹی اگر کمیونیکیٹ کرتی تو یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا چونٹیاں ڈر کے بلوں میں بھاگنا شروع ہو گئیں تو سلیمان نے بھانپ لیا اور سلمان نے اپنی قوم کو روک دیا. یا ہونا چاہیے تھا چونٹیاں چیخو پکار کرنا شروع ہو گئیں ہم کچلی جائیں گی. کچلی جائیں گی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ obviously لینگویج نہیں ہونی چاہیے like but somehow اگر ان کے پاس کوئی ووکل کارڈز بھی ہیں. پرابلم یہاں پہ ڈفرنٹ ہے. ہاؤ کین اے چینٹی ریکگنائز اے ہیومن بائی نیم؟ وہ ایک انسان کو بائی نیم کیسے جان سکتی ہے اور وہ تمام چینٹیاں انسان کو بائی نیم کیسے جان سکتی ہیں؟ ڈو یو سی دا پرابلم ناؤ؟ شاید آج نہیں ہے میرے پاس اس جواب کا آنسر، پر میں ڈھونڈ کے بتا دوں گی آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ. ٹھیک ہے دیکھیں اسی تھینک یو سو ویری مچ. بہت زبردست جواب آپ کا بہت زبردست جواب دیا آپ نے. جیسے ہی آپ ریسرچ کریں گے آپ کو پتہ لگے گا پرابلم کیا ہے میری بہن. دس از اے ویری ویری پرابلمٹک سچویشن اور بالکل صحیح جواب ہے کہ آپ ڈھونڈیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈھونڈیں ریسرچ کریں اور صرف اپنے مسلم اسکالرس کی لکھے ہوئے آرٹیکلس نہ پڑھیے گا آؤٹ آف اسلام آرٹیکلس بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے پھر ہی آپ کا برین اوپن ہوئے گا. اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. سو تھنک اباؤٹ اٹ. تھوڑی دیر میں حضرت سلمان کی ایک اور معجزہ دکھاؤں گا تو اگر آپ آنا چاہیں تو تب بھی آ جائے گا. جو باقی اپنگ لوگ آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے میں اب ان سے بات کر لیتا ہوں. اگر آپ نے اسٹریم چھوڑنی ہے تو آپ چھوڑ دیں. تھوڑی دیر بعد میں نے حضرت سلمان کا اگلا والا واقعہ بیان کرنا ہے تو اس میں ضرور دوبارہ سے جوائن کیجیے گا جہاں پہ حضرت سلمان کو ہوا کو موو کرنے کی طاقت دی گئی ہے اور حضرت سلمان کے پاس ایک فلائنگ کارپیٹ تھا الادین والا
تو میں تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر بات کروں گا. اتنی دیر میں آپ حضرت سلیمان اور فلائنگ کارپیٹ کو پڑھ لیجئے, میں تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کے پاس تھوڑا سا ڈیٹا بھی ہو, مواد بھی ہو. کیا خیال ہے میری بہن؟ اوکے پکا ٹھیک ہے. چلیں آپ پڑھ لیجئے. گھنٹے تک میں جو ہوں نا حضرت سلمان کا فلائنگ کارپیٹ کھولوں گا. تو الادین جو ہے وہ حضرت سلمان الادین کی طرح ہوا میں کارپیٹ پہ بیٹھ کے اڑتے پھرتے تھے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی. آلرائٹ, یہ تو تھی ہماری بہن, بہت اچھی بہن تھی, بہت ان کا دماغ چلتا ہے, اور اگر یہ اسی طرح دماغ چلاتی رہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی سچائی پہ پہنچ جائیں گی. واپس لاتے ہیں ان مسلمانوں کو جو کہ ایک بہن کو بولنا نہیں دینا چاہ رہے جی تھے. جی ابھی میں بول سکتا ہوں؟ بولیے. 1 منٹ بولوں گا, بیچ میں آپ روکیے گا نہیں, ٹھیک ہے؟ بولتے قرآن جائیں جلدی ہمیں سے. قرآن ہمیں 2 طریقہ سکھاتا ہے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں. جس طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو, سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس سے آگے میں ورس میں آتا ہے کہ 11 ستارے ان کے بھائی ہے, تو ستاروں کو بھائی سے ملایا گیا, سورج اور چاند ان کے والدہ والدہ ہے. اسی طرح چونٹی کو ایک کسی اس کو قبیلے کہتے سے ہیں ملایا جا رہا مسلمان. ہے. مسلمان رونگ بھائی رونگ قرآن ہمیں رونگ سکھا رہا ہے, رونگ قرآن ہمیں رونگ. سکھا شٹ اپ یار, قرآن میں سکھا رہا ہے. وہ اس کی ڈریم تھی, وہ اس کی ڈریم تھی, وہ اس کا ویژن تھا. ڈریمز اور ویژن کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ڈریمز اینڈ ویژنز آر ٹو بی انٹرپریٹڈ, کہ وہ کیا تھے کیا تھے. یہاں پہ ڈریم نہیں ہے, یہاں پہ ریئلٹی ہے. تو آپ جو ہے نا غلط اگزامپل مجھے دے رہے ہیں. مجھے آلریڈی پتا ہے اس چیز کا, اور وہ ڈریم ہے, وہ ویژن ہے. اٹ از ناٹ دا ریئلٹی. یہاں پہ ریئلٹی چل رہی ہے, تو ڈریم اور ویژن کو ریئلٹی کے ساتھ نہیں جوڑنے کی کوشش کریں. جی واپس ایڈ کیا آپ کو. نہیں. اگر ہم لوگ مان لیں وہ ایک کسی قبیلے کے بارے میں بتائی جا رہی ہے تو اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. نہیں, یہ قبیلے کے بارے میں نہیں ہے, چونٹیوں کے بارے میں. جون سی مرضی تفسیر کھول لیں, جا کے جائیں, اوپن چیلنج ہے. جی ہاں, تفسیر مودودی نکالے. آپ نے تفسیر مادودی پڑھ لی ہے؟ جی اس میں قبیلے کے بارے میں. قبیلے کے بارے میں, چونٹیوں کے قبیلے کے بارے میں نا, رائٹ. نہیں نہیں, یہ کسی بہترین, چلیں جائیں پھر, انسان کے قبیلے بھاگ کے جائیں. بارے میں. انسان کے ارے یار قبیلے کے کھول بارے لو ابھی آپ. نکل پاگل کا بچہ, انسان کا قبیلہ. اوکے جناب, ہمارے پاس انسان کا قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم سلمان اور اس کی آرمی کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے. سلمان اور اس کی آرمی جو ہے وہ 500 فٹ لمبی ہے, اور ہم صرف 6 فٹ کے ہیں, تو ہم کچلے جائیں گے, اپنے بلوں میں گھس جائیں. ہم پاگل کا بچہ, بے وقوف, جاہل, ان پڑھ, نامعقول, گوار, گدھا. جی مسٹر مومن ون. مسٹر مومن ون اینڈ ناصر ایوب. ہاں بولیے. جی سر, کچھ آپ نے پوائنٹ رکھنا نہیں کوئی اس بارے پوائنٹ میں؟ نہیں. کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اوکے, تو آپ کے مطابق بھی یہ بڑی اپنگ سی چیز ہے. جی بھائی, آپ کے مطابق بھی یہ بڑی اپنگ سی چیز ہے نا بھائی. یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا ہو گیا, 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں, واپس 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 واپس. ایسے تو نہیں نا یار, ایسے تو نہیں نا بھائی, ایسے تو نہیں نا بھائی. تو بھائیوں, بہنوں, دیویوں, سجنوں, درشکوں, جس کا تم سب کو اتنا انتظار تھا, جن کے بارے میں چیخے مار مار کے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کدھر رہ گیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا سکون, ہمارے چہروں کا نور, جس کو دیکھ کے سورج بھی شرما جاتا ہے, جس کے آنے پہ اس کی بیوی بلب جلائے بغیر سوئی میں دھاگا ڈال لیتی ہے, حضرت عائشہ کی طرح. وہ شخص ہمارے پاس آ چکا ہے. فرشی سلام کے ساتھ ہمارے رسول مرتدین کا سواگت کریے, حضرت ساحل. حضرت کیا حال ہے آپ کے؟
تھینک یو سو ویری مچ ایڈم صاحب. اور میں کنٹینیوسلی آپ کی بات سنتے جا رہا تھا اور میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے اور میں ان کو بتاتے جا رہا تھا کہ کیا کامیڈی چل رہی ہے. تو ہم ہنس ہنس کے جب سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. یہ جو معجزے کے نام پہ پاگل بنا گیا ہے ہمارے مومن حضرات کو. آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, بہت ہی جی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بولنے والوں ایڈم, غور الحمدللہ. فرمائیے گا جی جی کہ قرآن جو ہے, قرآن از دی موسٹ illogical, nonsensical book in the history of most nonsensical and illogical book. illogical book. آپ والی الحمدللہ. اسٹیٹمنٹ میں الحمدللہ. یہ اتنی الحمدللہ. illogical, اتنی nonsensical بک ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. سر کیا آپ نے مجھے یہ اس سمجھ واقعے میں کو نہیں آتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے مومن حضرات جو ہے وہ اتنے 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 دماغی اپنگ کیسے ہو سکتے ہیں. جی ایڈم صاحب, جی سر ستیہ فرمایا. سر آپ نے ستیہ فرمایا اور آپ نے ان کے جواب بھی سنے ہیں سن رہا ہوں ماشاء میں اللہ جب سے. سے, اور میں کمنٹ جہاد کنٹینیوسلی کرتے جا رہا ہوں. میں دیکھ رہا تھا آپ کے کمنٹ جہاں چل رہا تھا. میں نے ایک دو دفعہ اوپر بھی گیا, پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں, اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آپ گھر میں نہیں ہیں, واک شاک کر رہے ہیں نہیں, یا میں گھر کی طرف گاڑی جا رہے میں ہیں. بیٹھا ہوں لیکن میرے اچھا سے گاڑی میں برداشت نہیں ہوا ابھی. برداشت سے باہر ہو گیا آپ سے, نہیں اب تو آنا ہی ہے. میں بولا میرا ایک اسٹیٹمنٹ میں دینا ضروری ہے. ارے ابھی تو آپ کو فلائنگ کار پر دکھاتے ہیں حضرت سلیمان کا. اور بلکہ میں جہاں پہ ہوں ابھی, ہوں. وہاں پہ دھار دانت والے مومن حضرات بھی ہے, ٹوپی کرتا پیجامہ اور وہ لمبی لمبی داڑیاں. ان کو میں سوچ رہا ہوں کہ گاڑی میں بٹھاؤں ساتھ میں اور ساتھ میں بیٹھ کے سنتے ہیں. آ ان جاؤ کو بھائی, آ جاؤ ان مومنو, کو آ بھی لے جاؤ آئے. تم بھی ساتھ میں بیٹھو. میں تو کہتا ہوں بھائی ان کو بھی لے آنے کے, آؤ بھائی آؤ آؤ جی آؤ, تم لوگوں کو دکھائیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ویسے یار ساحل, حد ہے یار. ہاں, لیول ہے نا, یہ لیول ہے نا, اسے لیول کہتے ہیں نا. لیول ہے یار, قسم سے لیول ہے یار. پتا نہیں یار, ہم لوگ جب مومن تھے نا, کیسے ان ساری بونگیوں کو ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ بول کے ایکسپٹ کر لیتے تھے. بڑا عجیب معاملہ تھا یار. یہ ماننا پڑے گا اس کتاب کو, اس مذہب کو, اس کلٹ کو یار. کیا دماغی اپنگ مناتا ہے یار. لیول اونچا لیول ہے بھائی. سر میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ساحل بھائی یہی ہے کہ ہاں لوگ آج تک مسلمان ہیں. بالکل بالکل. یہ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ لوگ آج تک مسلمان ہیں. دس از اے معجزہ ان اٹ سیلف. کوئی اور معجزہ ہو اسلام کا یا نہ معجزہ ہو, لیکن یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ لوگ آج تک مسلمان ہیں. تو جناب ابھی جتنی دیر تم کو تک آپ جی تھوڑے دیر میں ایک معجزہ اور کر کے دکھاتا ہوں ان کو. تھوڑا رک جانا, تم بات کرو الحمدللہ تھوڑا. الحمدللہ الحمدللہ. جی اپنا فرحان صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ, اور مومن ون جڑے ہیں, اور مسٹر آر آر جڑے ہیں. جی آر آر صاحب, آپ نئے ہیں, آپ مسلمان ہیں؟ جی گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. ہیلو. ارے بھائی جب کسی کے پاس آتے ہیں نا تو گڈ نائٹ نہیں کہتے, گڈ ایوننگ کہتے ہیں. جب جاتے ہیں تو گڈ نائٹ کہتے ہیں. بڑی مہربانی. چلیے سوری سر. انگریزی کے پیچھے ڈانگ لے کے پڑھنے کی بجائے اردو ہندی بول لو کم از کم. کیا مسئلہ کیا ہے؟ انگریزی کا کیوں انگریزی کی ماں بہن ایک کرتے رہتے ہو بھائی؟ جی بولو, کیا ہوا, چلا گیا؟ اوکے چلا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب نکلتے کیسے گئے ایک دم سے؟ نکل کیسے گئے ایک دم؟ سارے نکل گئے. اوکے میں کین آئی سی سم تھنگ رائٹ ناؤ؟ آپ سب کو بس ایک بات کہ میں ختم کرنا چاہوں گی ابھی. میں ایک ہی بار میں یہ سب پروو کر سکتی ہوں کہ آپ سب غلط ہو, اور وہ بھی کیسے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ, کیا ہم سلمان سے ہٹ کے بات کرنے لگے ہیں؟ صرف 5 منٹ, گیو می 5 منٹ.
سلمان سے ہٹ ہاں کے بات کرنے لگے ہیں نا. ہاں الگ ٹاپک ہے تھوڑا سا. چلیں لائیں جی الگ ٹاپک لائیں. میں نے سب کو ٹھیک ہے. نکال دیا, آپ ٹاپک دیں. مومن ون کو بھی نکال دیتے ہیں, بیک سٹیج کرتے ہیں, دیں ٹاپک. ٹاپک یہ ہے کہ یہ دنیا آپ لوگ اگر اچھا ویسے ایک مانتے بات ہو, کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک آپ بات لوگ کو کرتا ہوں, مان ایک کر سیکنڈ بات. بیٹھو آپ لوگ. ہاں ایک بات کرتا ہوں تھوڑی بفور یو اسٹارٹ ٹاپک. اگر آپ اپنی بات کو پروو نہ کر سکیں تو کیا آپ بھی اسلام چھوڑنے کو راضی ہوئیں گی؟ چیلنج پورا ہونا چاہیے, دونوں سائڈوں کا ہونا چاہیے. میں تو اسلام نہیں چھوڑ سکتی چاہے میری جان نکل جائے, پر کیا آپ اگر میری بات سے سہمت ہو گئے تو کیا آپ اسلام قبول کر لو گے؟ ٹھیک ہے. نہیں لیکن یہ تو دونوں سائڈوں کا ہوتا ہے نا. اگر آپ یہ والا چیلنج مجھے دے رہی ہیں یہ تو تو نہیں پھر کرو گے ریورس تو میں پھر آپ میں کے اوپر کیوں بھی بنتا ہے نا. چھوڑوں اگر نہیں میں تو کروں گا نا اگر میں بھائی. ایک سیکنڈ بہن سن لیں, میری بات پوری سنیں. اگر یہ چیلنج ہے نا تو یہ چیلنج ریورس میں آپ پہ بھی ہوتا ہے نا. اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ اگر آپ پروف کر گی تو میں اسلام قبول کروں گا, میں کہتا ہوں ڈن. تو پھر اگر آپ پروف نہ کر سکیں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ ٹھیک ہے چلو اوکے. ابھی میں نہیں منہ سے بات بولے شروع نا, کر دوں. منہ سے بولیں اگر آپ پروف نہ کر سکیں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ اوکے ٹھیک ہے چلو. نہیں ٹھیک ہے چلو نہیں, منہ سے بولے نا تاکہ پتہ لگے کہ آپ اپنی بات کی پکی ہیں, اسٹیٹمنٹ دیں پوری. پھر میں آپ کی بات ساری سنوں گی, ٹھیک ہے, لاجیکلی نہیں اب سوچنے نہیں کی نہیں کوشش کروں گی. یہ نہیں دیکھو یہ ایسے اسٹیپ نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں میری بہن, پھر آپ مجھے چیلنج نہ دیں. ہاں تو پھر سن لے تو پھر میری بات ہاں سے. چیلنج نہیں دے رہے نا, پھر چیلنج نہیں دیں. اگر چیلنج دیتی ہیں تو پھر چیلنج دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے نا. ہم، اگر میں ٹھیک ہے, پھر آپ بھی سوچنا اسلام قبول کرنے کے بارے میں, آپ بھی سوچ اگر لینا. آپ اپنی بات ثابت کر گئیں تو سوچوں گا نا, اور اگر نہ ثابت ہاں کی تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گی ابھی, صرف 5 منٹ, چلیں. صرف بات کر اور کے. اگر نہ نہ ثابت کر سکی تو میں قرآن شریف کی آیت پہ بولنا چاہوں گی, نہ میں حدیث پہ بولنا چاہوں گی. ہم انسان تو اپنے دل کے بارے میں بات کر کے میں یہ بات ختم کر دوں گی, ٹھیک ہے. دل کے بارے میں بات کر کے, دل کے ہاں اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. دل تو دل ہوتا ہے. ہاں دل تو ٹھیک ہے کسی نا. کا گدھی بھی آ جائے, وہ گدھی سے شادی کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو دل ہے نا. دل کی باتیں اوکے دل ہی جانے. یعنی اسلام کی ہی بات کریں گے, اسلام کے ہی بارے میں بات کریں گے. بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گی, جی رکھیں. آپ لوگ مانتے ہو, پکا مانتے ہو یہ قرآن شریف نہیں ہے, بنی بنائی ہوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس سے جسٹ میں پکا اسکرپچر. مانتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے اور کسی اپنگ انسان نے لکھا ہے. اوکے اگر یہ قرآن شریف انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ لوگ اسے ایسے ہی مانو نا, جیسے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری سٹوریز لکھی ہوئی ہے, تو آپ اس کے کسی کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ آپ قرآن شریف کے پیچھے گئے, ایک ایک آیت کو پکڑ کے ٹٹول رہے ہو اور اسے غلط ثابت کرنے پہ اسی لیے لگی ہوئی کہ آپ کو اندر ہے انسٹنکٹ تو آپ کی ہے کہ یہ صحیح ہے, بٹ آپ کو اس کی مخالفت کرنی ہی ہے, اسی لیے آپ نہیں قرآن شریف کے پیچھے ہو. دیکھیں, اب ونس اگین آپ نے میرے دل کے بھید کو جاننے کی کوشش کی, جبکہ آپ کا اللہ بھی کہتا ہے کہ دل کے بھید کو کوئی نہیں جان سکتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بارے میں. پھر جب آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ میرے بارے میں میرے اندر سے کیسے جواب دے رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں قرآن کو کیوں ایکسپوز کرتا ہوں. میں قرآن کو اس لیے ایکسپوز کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان تھا پاکستان سے, اور پاکستان میں اسلام کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کو اپنا ہی نہیں سکتا. اگر آپ ایک ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو, آپ جاتے ہو اپنے گھر کے علاقے کے پاس والے نادرا کے دفتر, اور وہاں جا کے کہتے ہو جی میرا جو دین ہے وہ چینج کر دو اور اس ریلیجن جگہ پہ لکھ دو اسلام, وہ کہیں گے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ لو تم 25 روپے بھی نہ دو, وہ بھی میں اپنے پاس سے دے دوں گا, اور وہ فٹافٹ کر دیں گے اور آپ کو نیا کارڈ دے دیں گے. اب اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نادرا کے آفس چلے جاتے ہو, جی مجھے اپنا دین دھرم چینج کرانا ہے, یہاں پہ کیا لکھوانا ہے؟ تم تو مسلمان ہو, تم کیسے چینج کر سکتے ہو؟ تمہیں تو کورٹ آف لا میں جانا ہے, وہاں پہ تم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بولنے کا ہے, پروف کرنے کا ہے کہ تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو, اور آپ کے منہ سے ہلکی سی بھی غلط ملت بات نکل گئی تو آپ 3 سال کے لیے اندر ہوئیں گے, 3 ایئرس کے لیے. اب یہ ہے اسلامک کورٹ آف لا, اسلامک نہیں سوری نان اسلامک کورٹ آف لا, نان اسلامک, نان مسلم. نمبر دوسری بات, پاکستان میں اگر آپ مسلمان ہو تو جب تک 18 سال سے بڑے نہیں ہوتے آپ اپنا دھرم چینج نہیں کر سکتے, ریلیجن چینج نہیں کر سکتے. لیکن
اگر پاکستان میں ہی آپ نان مسلم ہو تو چاہے آپ 5 سال کے ہو, چاہے 8 سال کے ہو, چاہے 9 سال کے ہو, چاہے 11 سال کے ہو, اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہو. اسلام میں 13 سال کے ہو ریلیجن چینج کر سکتے ہو. 2016 کے اندر پٹیشن آئی تھی, اس پٹیشن کے خلاف سارے کے سارے ملے روڈ پہ نکل آئے تھے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ کہ ایک نان مسلم مسلمان نہیں بن سکتا 18 سال سے پہلے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, کیسے کہہ دیا آپ لوگوں نے. وہ پٹیشن ختم کر دی گئی ود ان 2 ایئرز, لڑائیاں کر کر کے پٹیشن میں رہی اور ختم ہو گئی. لیکن مسلمان کبھی بھی 13 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, وہ اپنا اسلام نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہندو ہے, کرسچن ہے یا سکھ ہے تو وہ 10 سال کا بھی ہو تو بھی اس کا دین چینج ہو جاتا ہے اور اس کے ایک بڑی عمر کے مسلمان بندے سے شادی ہو جاتی ہے. یہ ہے جناب پاکستان. اب آتے ہیں شریعہ کے اندر, اسلامک شریعہ کے اندر. ابھی میں نے آپ کو پاکستان بتایا, اب آپ کو پتہ لگے گا پاکستان جو ہے وہ اسلامک شریعہ کے کتنے قریب ہے. اسلامک شرع کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, تو امام شافعی, امام حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ, چاروں فقہائے دین جنہوں نے آپ کو سنی ازم کے 4 میجر برانڈز دیے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں دین, ٹھیک ہے, وہ چاروں کے چاروں اس چیز کے اوپر متفق علیہ ہیں, کنسنسس ہے ان کا کہ جب کوئی اسلام چھوڑے اس کو مہلت دو. کتنے دنوں کی؟ 3 دنوں کی, 3 ساتوں کی, 3 ہفتوں کی, 3 مہینوں کی. اس کے اوپر اعتراض ہے کتنی مہلت دینی, اور مہلت دو اور اس کو سمجھاؤ بجھاؤ کہ دین اسلام قبول کر لے. تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, اگر وہ نہ مانے قتل کر دو, قتل کر دو. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ, محمد نے کہہ دیا جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلوہ. تو بہن مجھے پتا ہے کہ جو ریلیجن آئیڈیالوجی آپ کو فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی, اس سے زیادہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دنیا میں صرف آپ جب کلٹش موومنٹ میں ہوتے ہو تبھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہو, باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا لکھا ہوا نہیں ہے, لکھے ہوئے میں نہیں ہے. جی مائک آپ کا, یو ہیو دی آنسر. Are you talking to me? نہیں, I was talking to the wall. No, right. Okay. پاکستان کے laws کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے because I'm an کوئی Indian. بات نہیں, اور میں یہاں نے آپ کو شریعہ بھی بتا دیا نا, میں نے آپ کو شریعہ بھی بتا ہاں دیا. شریعہ بتایا, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے, انڈیا جو ہے پاکستانی نہیں ہے. تو انڈیا میں اگر کوئی اپنا دین ہاں چھوڑ دیتا ہے مجھے اس سے یہ پرواہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ تو شریعہ نافذ ہے نہ وہ مسلمان کنٹری ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مسلمان کنٹری جہاں پہ شریعہ کا عنصر ان کی کنٹری کے لاء کے اندر ہے, اور ہم شریعہ کے اوپر بات پاکستان کریں گے. تیسری بات نہیں, پاکستان کو لوگوں نے انڈیا سے الگ کس بیس پہ کروایا, کس بیس پہ کہ اسلام ان کی کو بیس ایک پہ, مسلم کنٹری چاہیے تھی, اسلام کے اسلام بیس کی پہ. بیس پہ. تو وہ پھر وہاں پہ مسلم لاز لائیں گے نا, کیوں نہیں لائیں گے, تو پھر وہ اور ان میں کا نے کیا کہا, رائٹ تو ہے, اسلام ہونا تو ہی ہم چاہیے. ایگزیکٹلی, تو میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں نا, ایگزیکٹلی دیٹ از وائی میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں. کیوں میں اپنا دین کیوں نہیں بدل سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے؟ چلو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے مجھے یہاں پہ ہر روز قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, کیوں؟ کیا گناہ ہے میرا؟ کیوں اسلام چھوڑ دیا میں نے؟ کیوں چھوڑا میں نے؟ مجھے مسئلے نظر آئے, نہیں میں نے چھوڑا, وہ مسئلے میں نہیں ضابط رہا ہوں, کیا نہیں, مسئلہ ہے؟ کیوں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہوگا اس لیے, ایسا تو مسئلہ پھر ہے کہ محمد آپ نے کیوں کہا, ایوری ڈے محمد یو نے آر کیوں کہا؟ موکنگ. نہ میں موک نہیں کر رہا, موک اسے کہتے ہیں کہ اگر میں آ کے یہاں پہ ہلر بازی کر رہا ہوں نہیں, میں آپ کو آپ کے اسلامک اسکرپچر سے دکھا رہا ہوں. اور ہر اسکالر آف اسلام یہ کہتا ہے کہ مرتد کو مارنا کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ وہ دین کو اندر سے جانتا ہے, وہ دین کو اندر سے جانتا ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نالائق سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملک کا غدار ہوتا ہے. تو بھائی ملک کا غدار, ملک کا غدار کیا ہے؟ وہ ملک کو کھائے گا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو کھا رہے ہیں. ان کے لیے دین جو ہے ملک ہے, ان کو پتا ہے یہ اندر کا غدار ہے. غدار کیوں ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جس کو ملک کے اندر سے بھید پتا ہوتے ہیں اور وہ بھید دوسروں کو دے دیتا ہے.
That's exactly what we are doing. ہم غدار ملک کے نہیں ہیں, ہم غدار اسلام کے نہیں ہیں. ہم نے اسلام کو سمجھا ہے اور ہم اس کے بھید کھول رہے ہیں اس کے اندر سے, تو لہٰذا ہمارے اوپر قتل واجب ہے ہمارا. یہ آپ کے محمد نے کہہ دیا. تو جب محمد نے ایسا کہہ دیا تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد پیچھے رہ کے جاتا ہے تو اس کا کلٹ. یعنی کہ اسلام میں ہم جتنے مرضی مرتد کھڑے ہو جائیں, اسلام میں نمبر آف مسلمان کم ہوئیں گے ہی نہیں. پاکستان میں 4 لاکھ مسلمان ہیں جو ایکس مسلم ہو گئے, جن کو کہ اسکالرز آف اسلام نے, پاکستانی اسکالرز نے اوپن آ کے ٹی وی کے اوپر بولا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں. 4 لاکھ. لیکن کیا پاکستان میں نمبر آف مسلمز ریڈیوس ہوئے ہیں بائی 4 لاکھ؟ نہیں, کیونکہ وہ اپنا ریلیجن کا خانہ جو کہ سینسس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہی نہیں کرا سکتے. they cannot go and change. تو بھائی یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمیں نہیں, دنیا کے ہر شخص کو اسلام کی اسٹوپیڈیٹی کو دنیا کو دکھانا ہے. اب قرآن شریف کو میری بات یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن صحیح ہے تو آپ اس کو ایکسپوز کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑو؟ باقی ہزاروں, جیسے ہندوازم ہے, ہندوازم ہزاروں اسٹوری سے بڑی بڑی ہوئی ہے. شیخ جی آپ کی کیسٹ پھنس گئی ہے لگتا. ابھی میں نے پچھلے 15 منٹ ایکسپلین یہی تو ایکسپلین کیا ہے. آپ لوگ پورے سرکل میں جا کے ریوائنڈ ہو کے واپس وہیں پہ آ جاتے ہیں. ابھی یہ پچھلے 15 منٹ میں نے کیا ایکسپلین کیا ہے؟ یہی اسٹیٹمنٹ ایکسپلین کی ہے. کیا آپ کو آپ ابھی سننے کی صلاحیت معاف ہو گئی تھی, یا جب میں بول رہا تھا اس وقت آپ گھر کے کام کاج کرنا میں نے شروع ہو گئی تھی؟ سنی, میں نے پوری بات آپ کی سنی. اوکے, تو پھر پوری بات اب مجھے بتائیے کہ جب میں نے یہ سارا کچھ بتایا اس کے بعد میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ قرآن صحیح ہے؟ پھر یہ تو آپ کا بلیو ہے نا, یہ تو پھر آپ کا پوائنٹ آف نہیں, یہ ویو میرا ہوا. بلیو نہیں ہے, میں اسی کو ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ ریسرچ کروں گی, میں نے آپ کہا تھا کر کے آئیے گا. چلیں اب میں آپ کے ساتھ دوسرے پوائنٹ پہ لے جاتا ہوں. حضرت سلیمان کے پاس ایک فلائنگ کارپٹ تھا, پتہ ہے آپ کو؟ نو. کیا مطلب نہیں پتا؟ تو اس کا مطلب آپ نے نہیں, قرآن کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری قرآن شریف میں ہے, تو یہ یہودیوں میں بھی ہے, پتا ہے آپ کو, یہ لوگ بھی اوکے, وہی مانتے یہودیوں میں ہوتے بھی ہیں. ہے. اوکے, یہودیوں کو دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں تھیں, پڑھا تھا؟ اوکے, اب یہ آپ کے اسکالر نے لکھا نہیں, حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں نہیں تھیں بلکہ جانوروں کی بولیاں تھیں. رائٹ, یہ بھی پڑھا تھا آپ نے. رائٹ, یہ بھی آپ نے کہا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا لکھا حضرت سلیمان کے پاس, اس کے پاس جانوروں کی بولیاں تھی یا کیا تھا؟ یہ دیکھیے, محمد کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا چیز کہاں سے چوری کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس آ گئی تورا, یہ کیا لکھا ہوا ہے سلیمان کے بارے میں؟ یہ دیکھیں وزڈم آف سلیمان ہے, سولومنز وزڈم, سولومن کہا جاتا ہے اس کو وہاں پہ. God gave Solomon wisdom and very great insight and the breadth of understanding of mayors and sand and shore and etc. اسلام نے بھی کہا کہ اس کو بڑا پاس wisdom تھا. Now look at this, he spoke about plant life from the cedar of Lebanon to the hypos that grows out of the walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fishes. اس نے بتایا پرندوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, مچھلیوں کے بارے میں. اس کے پاس وزڈم تھی, اس نے بتایا, نہ کہ یہ کہ وہ ان سے بات کیا. He spoke about, اسلام نے about کو بیچ میں سے نکال دیا. He spoke with animals and birds and plants and fish and reptiles. reptiles کیا ہیں؟ یہ چینٹیاں reptiles, مچھلیاں, یہ چھپکلیاں وغیرہ. ارے تورا میں لکھا ہے اس نے ان کے بارے میں بات کی, اسلام میں لکھا ہے اس نے ان سے بات کی.
دیکھیں فرق ایک ہی لفظ کا ہے, ان سے بات کی یا ان کے بارے میں بات کی. تو بھائی محمد جب چوری کرتا تھا اور قرآن میں چوری کا مال ڈالتا تھا, محمد کو خود پتا نہیں تھا کہ میں نے, کیونکہ محمد خود ان پڑھ تھا نا بقول آپ لوگوں کے, تورا اور انجیل تو اس نے پڑھی نہیں ہوئی تھی. تو وہاں کہتا ہے اس نے اینیملز کے, برڈز کے بارے میں بات کی, محمد نے کہا ان سے بات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سلمان جو ہے وہ تو تورا میں بھی لکھا ہوا ہے, تو تورا میں تو یہ لکھا ہوا, میں کیا کروں؟ اسی لیے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑا ہے نا, نہیں جانا کہ ان کو پتا تھا کہ واپس جا کے لوگ یہی بولیں گے کہ انہوں نے یہاں سے پڑھ کے یہ بات بولی ہوگی. ارے Right. شیخ صاحب کتنی اسٹوپڈ بات اب ہو گئی, ختم ہو گئی نا. آپ نے جو اصل گیم ڈالی تھی کہ تورا میں بھی لکھا ہوا, میں نے آپ کو دکھا دیا تورا میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں شیخ صاحب, اب میری اور آپ کی جو بھی ڈسکشن ہوئی جتنی بھی, اس کو یہاں سے جائیے ریوائنڈ کر کے نا یوٹیوب پہ سنیے اپنی اور میری ساری ڈسکشن, اینڈ ریئلائز کہ کتنا بڑا پرابلم ہے.